سورہ ہود آیت نمبر 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ کل اس آیت مبارکہ پر گفتگو ہوئی تھی، آج چند ایک باتیں اور عرض کریں گے۔ اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جب بیٹے کی ولادت کی خوشخبری پر تبسم کناں ہوئیں تو فرشتوں نے انہیں کہا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، میں کہ کیا آپ کو تعجب ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر پر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہوتی رہتی ہیں اور رات دن ان کا نظارہ کرتے ہو، اے اہل بیت، اے اہل بیت۔ انہ حمید مجید، بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ تعریفوں کا مالک ہے اور بزرگی والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس مسئلے پر غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہوتی رہتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر ہوں، پہلے بھی نازل ہو رہی ہیں، آگے بھی ہوتی رہیں۔ اور دوسرا اس سے ان کی یہ شان بھی معلوم ہوئی کہ خلاق کائنات کے فرشتے جو ہیں وہ ان پر رحمت اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں بیٹی ہو اور بیٹی کو عزت دی جائے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اور اس گھر میں بیٹی کو عزت دی جائے تو اس کے پیدا ہونے کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مامور فرماتا ہے کہ وہ اس گھر والوں کی آ کر کے زیارت کریں اور ان کے لیے دعا کریں، جس گھر میں بیٹی کو عزت دی جاتی ہو۔ تو ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے کہ گھر جو ہے وہ رحمت کا اور برکت کا گہوارہ کیسے بنتا ہے۔ حضرت سیدنا سب سے پہلے تو یہ اشکال کہ عموماً جو بات ایک بیان کی جاتی ہے کہ حضرت، چونکہ یہاں بات حضرت سارہ کی ہو رہی ہے، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب ہو رہا ہے، تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ، یہ دونوں جب اکٹھی رہتی تھی تو ان کی ان بن کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اپنی گھر والی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام کو مکہ شہر چھوڑ آئے تھے۔ مکہ شہر نہیں تھا اس وقت، تو بالکل ویرانہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، وہاں چھوڑ آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام بواد غیر ذی زرع، میں کہ ایسی وادی میں چھوڑ کر آؤ جہاں گھاس بھی نہیں اگتا، باقی چیزیں ضرورت کی تو دور کی بات ہے۔ یہ جو ہے نا، ایک فرشتے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں، تو دوسری طرف جو ہے وہ اگر یہ بیان کیا جائے کہ ان کی باہمی جو ہے وہ چپکلش تھی، جس وجہ سے ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے کو آپ بیابان جنگل میں چھوڑ آئے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے یا نہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے ایک دو مثالیں میں اور عرض کرتا ہوں تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ حقیقت کے اندر ان کی باہمی کوئی معاملہ نہیں تھا، چپکلش والی بات کوئی نہیں تھی، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ جی، دونوں جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھیں، ان کی باہمی چپکلش والی کوئی بات نہیں تھی۔ تو پھر یہ اشکال ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کو وہاں سے لے کر کے کیوں گئے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا فرشتوں کو، ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے، ان کی تخلیق سے بھی پہلے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے لگا ہوں زمین پر، آدم کو زمین پر
خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے آگے سے جو کہا وہ بھی سب کو معلوم ہے، آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں، پہلے پارے میں بیان ہی وہی ہوا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا جنت میں ٹھہرنا جو ہے وہ مقدر فرما دیا کہ کتنے عرصے تک آدم علیہ السلام نے وہاں ٹھہرنا ہے جی۔ پھر آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ساری جنت میں سے جو چاہو کھاؤ، لیکن اس کو نہیں کھانا، اس کو ایک درخت کا استثناء فرما دیا رب تبارک و تعالیٰ نے، باقی ساری جنت سے جو چاہیں جہاں سے چاہیں کھا سکتے ہیں، تناول فرما سکتے ہیں، ایک درخت سے منع فرما دیا۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اور جب وہ وقت آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھلا دیا۔ آدم علیہ السلام بھول گئے اور جا کر کے اس درخت سے کھا لیا، نہیں سمجھ پڑا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ایک بار بیان فرما رہے تھے کہ ہدہد جو ہے یہ ہوا میں اڑتا ہوا زمین کی تہہ میں جہاں پانی ہوتا ہے وہ پانی دیکھ لیتا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ اور یہی ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے آگے چلتا تھا، اوپر سایہ کر کے چلتے تھے، تو جب پانی کی ضرورت ہوتی تو آپ فرماتے کہ دیکھو پانی کہاں پہ ہے، فوراً دوڑ کے آگے جاتا اڑ کے، تو فوراً دیکھتے کہ جناب یہاں پانی ہے۔ سلیمان علیہ السلام جنوں کو فرماتے اسی وقت کنواں کھودتے، نیچے سے پانی نکل آتا، وضو کرتے، نماز پڑھتے اور روانہ ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگا وہ بندہ کہ حضرت یہ تو ارشاد فرمائیں کہ یہ دیکھتا ہے مٹی کے بھی نیچے، سینکڑوں فٹ نیچے پانی دیکھ لیتا ہے، اور جب شکاری جال لگاتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہدہد کو، یہ اس میں پھنس جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو جواب دیا وہ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آ جائے نا، پھر بندے کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، پھر کچھ بھی اس کے ذہن میں نہیں رہتا، بس اللہ کی تقدیر غالب آ گئی تو پھر روانگی کا ٹائم آ جاتا ہے۔ تو بالکل حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ وقت آیا تو آدم علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں، جس درخت سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس درخت کے قریب چلے گئے، جس درخت سے کھانے سے منع کیا تھا وہی کھا بیٹھے۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بسانا تھا۔ زمین کے اندر ایک بزرگ ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام کو جنت میں ہی پتہ چل جاتا نا کہ میری پشت میں امام الانبیاء علیہ السلام ہیں، وہ تشریف لانے والے ہیں دنیا میں، تو فرماتے ہیں وہ پہلے دن ہی کھا لیتے، وہ پہلے دن ہی کھا لیتے اس درخت سے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ طے شدہ بات تھی، یہ مقرر بات تھی جی۔ لوگوں نے اس کو نعوذ باللہ آدم علیہ السلام کے لیے گناہ کا لفظ پتہ نہیں کیا کیا بولنا شروع کر دیا۔ نہیں بھائی نہیں، ہم یہ نہیں بول سکتے کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا یا یہ ہوا وہ ہوا، نہ، صرف اتنا کہیں کہ یار وہ بھولے بھی تھے تو وہ بھی رب کی محبت میں بھولے تھے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ کیونکہ اگلی بات وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کے اپنے سامنے، میں تھوڑا سا اشارہ دوں گا کہ جب شیطان نے آ کر کے انہوں کو کہا کہ یہ درخت جو ہے نا آپ کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، تو حضرت آدم علیہ السلام آپ کے دل میں ساتھ اس نے قسم بھی کھائی تھی۔ آدم علیہ السلام نے کہا یار رب کے نام کی قسم اور جھوٹی کون کھا سکتا ہے؟ بھلا کوئی بھی نہیں کھا سکتا، اور ساتھ یہ کہ جب یہ کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ چلو جب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ کے قرب میں رہیں گے۔ یہ بھول ہوئی بھی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا، آپ کو زمین پر بھیجنا تھا جی۔ تو جو کچھ بھی ہوا ہے یہ سارے کا سارا مشیت الہی کے تحت ہوا ہے۔ اگر آدم علیہ السلام وہ درخت نہ کھاتے تو نہ زمین پر آتے، نہ زمین آباد ہوتی، نہ آب ہوتے، نہ کوئی اور ہوتا، ہے یہ نہیں؟ تو پھر یہ سارا جو نظام عالم چل رہا ہے یہ تو سارے کا سارا ویسے رہ جاتا، جیسے پہلے خالی پڑا تھا ویسے خالی رہ جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو بھلایا گیا۔ آدم علیہ السلام کا بھولنا جو ہے یہ مشیت یزدی کے تحت تھا۔ جیسے مثال کے طور پر میرے کریم آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کے ہاتھ بڑے تھے، لمبے ہاتھ تھے ان کے، نماز پڑھائی آقا علیہ السلام نے، اس میں رکعت آگے پیچھے ہو گئی، رکعات جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہے، اس طرح کر کے کوئی معاملہ ہوا۔ نماز کا جب سلام پھرے تو باقی سارے خاموش ہیں۔ ایک صحابی وہ جن کے ہاتھ بڑے تھے ان کو حضور فرماتے تھے ذوالیدین، ہاتھوں والے، ہاتھ تو سب کے ہیں لیکن ان کو حضور پیار سے فرماتے تھے ذوالیدین۔ یہ حدیث ذوالیدین میں یعنی انہی سے مروی حدیث پاک ہے جس میں یہ مسئلہ بیان ہوا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ نماز
اتنی ہو گئی ہے یا اور معاملہ ہوا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اتنی ہی ہے، میں بھول گیا ہوں۔ اور ساتھ ہی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں ولیکن انسا، میں بھلایا جاتا ہوں۔ میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں، تاکہ رکعات جو ہیں آپ کی آگے پیچھے ہوں تو اس نماز کو پھر کور کرنے کا طریقہ تمہیں پتہ چل جائے۔ نماز کو پھر پورا کیسے کرنا ہے وہ تم سیکھ لو۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں، بھلایا جاتا ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، آقا علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میں بھولتا نہیں ہوں، بھلایا جاتا ہوں، حضور کا بھولنا بھی کیسے ہے؟ نماز میں کھڑے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب مستغرق ہوئے ایسے کہ اس طرف سے توجہ ہی ہٹ گئی، تب آقا علیہ السلام بھولے۔ قربان جائیں یار، ان کی بھول کیسی ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کی بھول کیسی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں بات وہی آ رہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بات کی، کہ اگر آدم علیہ السلام اس وقت نہ بھولتے تو زمین نہ آباد ہوتی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں بھولتا نہیں ہوں، بھلایا جاتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کو نہ بھلایا جاتا تو نماز تو ہم توڑ کے دوبارہ پھر پڑھ رہے ہوتے۔ جو بندہ نماز پڑھنے آتا اس کو فہم کا مسئلہ ہے، وہ تو پھر کھڑے رہتا صبح سے لے کر زور تک، جناب گھر سے روٹی لے کے آ گیا، جناب ناشتہ نہیں بھی کیا، دوپہر کی روٹی نہیں کھائی، وہ کہے میں تو نماز بھول کے دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز پڑھی ہے اس نے، نماز میں بھول گیا، فرض میں تاخیر ہوئی، واجب میں تاخیر ہوئی، واجب ترک ہو گیا، تو میرے آقا علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے بھلا کر کے یہ تعلیم فرما دیا پوری امت کے لیے، میں کہ بس سلام پھیرو ایک طرف، 2 سجدے کر لو، بعد میں تحیات پڑھ کے سلام پھیر لو، نماز پوری ہو گئی تمہاری۔ اندازہ لگائیں نا کتنا بڑا کرم فرمایا مالک نے۔ تو اسی طرح کر کے حضرت، اب دیکھیں، اب آتے ہیں حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کی طرف۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ان کی باہمی چپلش تھی، یہ تھا وہ تھا، بھائی نہیں۔ چلو میں اس سے پہلے ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن سے وہ معاملہ ہوا بغیر نکاح کے کسی عورت کے ساتھ مشغول ہونے کا۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے ہیں، ایسے سامنے کھڑے ہو کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارکہ دوسری طرف کر لیا، وہ اس طرف سے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ حضور نے چہرہ دوبارہ دوسری طرف پھیر لیا، انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر چہرہ پھیر لیا، چوتھی بار انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ معاملہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیں۔ اتنا بھی نہیں، امام الانبیاء ہیں، یہاں تو کسی کے کان میں تھوڑی سی کو آواز پہنچی یہ ہوا ہے، فوراً سے پہلے وہ ادھم مچاتے ہیں، وہ توڑی خیر ہیں، 1 منٹ سے پہلے قاضی بن جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام تو وہ ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی سب سے بڑے قاضی ہیں، حضور ہیں سب سے بڑے، رب تبارک و تعالیٰ کی قائم کی ہوئی عدالت میں بیٹھنے والے، سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے، سب سے بڑے قاضی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے 4 بار کہا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ بھی ہے جس چیز کا تم ذکر کر رہے ہو وہ ہوتی کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اب تم نے 4 بار خود گواہ اپنے خلاف اقرار کیا ہے جی۔ 4 بار جب اس سے سن لیا تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف فیصلہ فرمایا۔ اب بتائیں نا یار، ذرا سوچیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رہیں امام الانبیاء کی صحبت میں اور ان سے کام ایسا ہو جائے؟ بتائیں، غور کریں نا ذرا اس بات پر، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب پتہ کیا دیا امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ نے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں وجہ یہ ہے اگر یہ معاملہ ان سے نہ ہوتا تو قیامت تک زنا کرنے والے کو سزا کیسے ہوتی ہے یہ کوئی بیان ہی نہ کر پاتا، رب کا حکم تو ویسے رہ جاتا۔ تو ماتے ہیں آقا علیہ السلام کے اس صحابی نے، حضور کے اس غلام نے صرف رب تبارک و تعالیٰ کا شرعی حکم زمین پر جاری ہو جائے، نافذ ہو جائے، اپنی قربانی دی ہے انہوں نے۔ سمجھایا مسئلہ نہیں آیا؟ اپنی قربانی دی ہے انہوں نے۔ اب میں آتا ہوں ذرا اس واقعے کی طرف۔ ہم اس پہ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، بہت لمبی چوڑی، ایسے سمجھیں کہ بہت زیادہ، لیکن بات مختصر کرنی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دونوں زوجائیں جو ہیں، وہ چاہے اسماعیل علیہ السلام کی اماں ہوں چاہے اسحاق علیہ السلام کی اماں ہوں، بتائیں یار، نبی کی بیویاں ہوں اور نبیوں کی ہی مائیں ہوں،
ایک اسحاق علیہ السلام کی اماں جن کی اولاد میں 17,000 نبی آ رہے ہیں، اور دوسری اماں وہ جو اسماعیل علیہ السلام کی اماں ہیں جن کی اولاد میں امام الانبیاء آ رہے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ آپس میں چپکلش، اور رب کے فرشتے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر رحمت آ رہی ہے اور برکت آ رہی ہے، تو بھائی جہاں رحمت اور برکت ہو وہاں چپکلش کیسی؟ سمجھ نہیں پا رہے مسئلے کو۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کے فرشتے جن پر کھڑے ہو کر درود بھیجیں، اللہ کے فرشتے جن کے بارے میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں تم پر آتی رہتی ہیں اور تم اس کا نظارہ رات دن کرتے رہتے ہو، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ چپکلش تھی، نہ بھائی نہ۔ خلاق کائنات کو منظور یہ تھا، یہ قربانی دی ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی، یہ قربانی دی ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے قرب کی، یہ قربانی دی ہے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا کے قرب کی۔ کیا قربانی دی ہے؟ بچپن میں ہی اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور یہاں آ کر کے چھوڑ دیا جہاں کوئی ہے ہی نہیں، جہاں پینے کو پانی نہیں ہے۔ یار کیا میں اور آپ بھی اپنے بچے کو ایسے چھوڑیں گے کہیں پہ؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام بولے کچھ بھی نہیں ہے، انگلی کا اشارہ کیا، میں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اسی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ پھر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک ایڑیوں سے جو پانی جاری ہوا ہیں، بڑے بڑے کاریگروں کے، بڑے بڑے مستریوں کے، بڑے بڑے انجینئروں کے کیے ہوئے بور دوسرے سال بند ہو جاتے ہیں۔ یار کیا وہ برکت تھی، کیا وہ طاقت تھی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں میں، جو کنواں جاری ہوا ہے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہیں، آج تک اربوں کی تعداد میں مسلمان جو ہیں اس پانی کو پی چکے ہیں اور قیامت تک پیتے رہیں گے یہیں اسی طرح۔ ہاں جی، جو جا چکے ہیں وہ بھی پیے ہیں، جو نہیں جا چکے وہ یہیں پہ رہ کے وہ بھی پی رہے ہیں۔ بتائیں ایسا کوئی بابرکت پانی آپ نے کہیں سنا یار؟ بتائیں۔ یہ سارے کا سارا آپ دیکھیں، کعبہ مشرفہ کھڑا ہوا ہے وہیں پہ، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ محترمہ جو ہیں ان کو بیابان جنگل میں چھوڑا، بواد غیر ذی زرع میں چھوڑا، وہاں چھوڑ کر کے ایسی آبادی کی کہ وہ بتائیں نا، اگر اجاڑا ہوتا، اپنی ایک بیوی کی محبت میں دوسری کو اجاڑا ہوتا تو بتائیں اجڑنے والوں کے گھر ایسے آباد ہوتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ ترسیں اس جگہ کو جانے، اس جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ یار بتائیں، ہاں جی، وہاں پہ کعبہ موجود ہے، صفا مروہ موجود ہے، ارکان متبرکہ موجود ہیں، وہاں پہ زمزم موجود ہے، وہاں پہ میرے آقا علیہ السلام کا میلادگاہ موجود ہے۔ وہاں پہ اگر آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر نہ آتے زمین آباد نہ ہوتی، اگر ابراہیم علیہ السلام اپنی گھر والی کو بواد غیر ذی زرع میں نہ چھوڑتے تو بتائیں کعبہ آباد ہونا تھا؟ پھر وہ تو ویسے رہ جاتا۔ تو یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے قربانی دی ہے، تو وہ قربانی بھی ایسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو بھی تنگی نہیں آنے دی ہیں۔ ذرا تھوڑا سا اس مسئلے پر تو غور کریں ذرا یار، کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں بیٹے کو جہاں پانی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے بیٹا جو ہے وہ اب اماں کا دودھ بھی پیتے ہوں گے، تو ظاہری بات ہے اماں بھی کچھ کھائیں پئیں گے تو دودھ پلائیں گی نا۔ اگر وہ بھی ان کو کھانا پینا میسر نہ آئے تو بچے کو کیسے دودھ پلا پائیں گی ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے وہاں پہ صفا مروہ پہ کتنے چکر لگاتے ہیں؟ 7 لگاتے ہیں نا۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 7 چکر ہوتے ہیں، اور 7 بھی دونوں طرف کے ملا کے بنتے ہیں۔ اس طرف آئے 1، دوسری طرف آئے 2 ہو گئے، یہ 2 ہو گئے، اور اسی طرح کر کے 7 ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کے نبی کی بیوی اور رب کے نبی کی اماں اور رب کے محبوب کی دادی، صرف اب دیکھیں تبلیغ کیسی ہوئی ہے، سمجھایا کیسے ہے، گھر میں برکت کیسے آتی ہے، گھر میں رحمت کیسے آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی لمبا چوڑا لیکچر نہیں دیا، کوئی واضح نہیں فرمایا وہاں یہ ہوگا وہ ہوگا، نہ، حوصلہ رکھنا، ملتا رہے گا تمہیں، کوئی نہ کوئی آ جائے گا دے جائے گا، نہ۔ گھر والی نے صرف اتنا پوچھا آپ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے صرف انگلی کا اشارہ کیا، رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو یار چکر صرف 7 لگائے ہیں مائی صاحبہ نے، اماں نے 7 چکر لگائے ہیں وہاں پہ، رب تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ یار کتنا انتظار کیا ہوگا انہوں نے، بتائیں۔ جب پیاس لگی اسماعیل علیہ السلام کو، رونے لگے، تو
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صرف 7 چکر لگائے، پہاڑی ادھر بھی ہے پہاڑی ادھر بھی ہے، لوگوں کے آنے جانے کا راستہ ہے، راستے پہ بٹھا کے گئے، ادھر بھی دیکھتی ہیں کوئی آ رہا ہے، ادھر بھی دیکھتی ہیں کوئی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، بتائیں صرف 7 چکر لگائے ہیں۔ خلاق کائنات نے بندہ نہیں بھیجا، میں کہ بندہ آئے گا تو 1 بار دے جائے گا، 2 بار دے جائے گا، ہفتے کا پانی دے جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب تبارک و تعالیٰ نے وہیں پر زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، میں یہ وہ پانی ہم اسماعیل کو دے رہے ہیں، قیامت تک ان کی اولاد پیتی رہے گی۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے یار، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی انگلی کے اشارے میں کیا وہ برکت تھی، کیا ان کی تبلیغ کا وہ اثر تھا، ہاں جی، کیا وہ لفظ فرمایا آپ نے بغیر زبان ہلائے، فرمایا کہ اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اور مائی صاحبہ نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا بھروسہ رکھا، پیچھے اٹھ کے روانہ نہیں ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے، پیچھے جا کے کپڑے نہیں پکڑے ان کے، میں رب کے حوالے کر کے جا رہی ہیں، تو پھر ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حاجرہ نے یہ لفظ کہے تھے، اگر آپ رب کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو ہمارا اللہ ہمیں ضائع۔ کیا تربیت تھی یار، ہیں گھر ایسے آباد ہوتے ہیں، گھر میں برکتیں ایسے آتی ہیں۔ اللہ، ابھی میں اس پر انشاءاللہ عز و جل تفصیلی گفتگو کروں گا، 1-2 دن مزید چلائیں گے اس بات کو کہ گھر میں جو ہے وہ خیر اور برکت آتی کیسے ہے۔ تو آج تو یہ مسئلہ ہم نے واضح کیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کوئی باہمی مسئلہ نہیں تھا، کوئی دلوں میں کوئی ایسی نفرت والی بات نہیں تھی، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی کہ انہوں نے قربانی دی۔ حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے قرب کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے شہزادے کے قرب کی قربانی دی، صرف کس لیے؟ رب کا گھر آباد ہو جائے، وہاں پہ امام الانبیاء علیہ السلام آ جائیں۔ آقا علیہ السلام کے لیے قربانیاں تو یہاں سے شروع ہو رہی ہیں یار۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اپنے بیٹے کی، بیٹے کو یہاں آگے چھوڑ گئے، بیوی کو یہاں آگے چھوڑ گئے، کہاں چھوڑ گئے؟ جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے بیٹھ جائے، بھروسہ کر کے بیٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فتوحات کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، وہیں پر سارا کچھ عطا فرماتا ہے اس بندے کو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں، اب دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ کو بھی اتنا بھروسہ تھا، ہیں جی، اور آگے اپنے گھر والوں کو بھی کیسا سبق دیا تھا، صرف ایک انگلی کا اشارہ کیا کہ جناب گھر والی جو ہیں فوراً ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئے، اگر آپ ہمیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں تو وہ ہمیں ضائع۔ خلاق کے کائنات نے وہی فرمایا، ہیں جی، بتائیں، فرمایا کہ قیامت تک جو بھی یہاں آگے بیٹھ جائے گا کوئی بھی ضائع نہیں ہوگا، کوئی بھی آگے بیٹھ جائے گا ہو ماننے والا، ضائع نہیں ہوگا۔ خلاق کائنات نے پھر ان کو ایسا عطا فرمایا، آج بھی آپ وہاں چلے جائیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں یہ الفاظ کہے تھے، مولا ان کو پھل عطا فرما۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں بوادٍ غیر ذی زرع، اس میں اگتا کچھ نہیں ہے، یہ کہا کہ مولا ان کو پھل بھی عطا فرما۔ اور جہاں اگتے ہیں وہاں ختم ہو جاتے ہیں، جہاں اگتے نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہے، وہاں دنیا جہان کا ہر پھل موجود ہوتا ہے یا نہیں ایسا؟ تو یہ مالک کا کرم نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی یہیں پہ گفتگو روکتے ہیں، کل انشاءاللہ عز و جل یہیں سے پھر شروع کریں گے۔